کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی ہمارے درمیان تشریف لائیں، ان کا سنت و بھرا بیان ہوگا۔ آئیے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام کے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جب امام کا کلام ہوتا ہے تو وہ کلاموں کا بھی امام بن جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، بہت پیارا کلام، اور اس کلام میں انشاءاللہ ہم کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع بھی ملے گا، سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ در و دیوار، میں ویسے تو آج بہت زیادہ میرا دل خوش ہے کہ 1 سال پہلے جب یہاں آئے تھے تو ایک عجیب منظر تھا، ایک ایسا منظر تھا جس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، غیر مسلموں کی عبادت گاہ۔ اور آج جب میں نے یہاں مغرب کی نماز با جماعت ادا کی تو الحمدللہ دل میں وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی الحمدللہ، کہ آج یہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں یوں سمجھیے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ بننے جا رہی تھی، اور یہ ہے دعوت اسلامی۔ تو آئیے ان در و دیوار کو نبی پاک پر درود کا گواہ بناتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زہے عزت و اطلاع محمد۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دنیا میں جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے، رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، تو کسی اونچی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، ایک اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ رسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے اور عزت کو رب عز و جل نے اور کس طرح بلند کیا کہ اپنے محبوب کو جو مسند عطا کی، اپنے محبوب کو جو مقام عطا کیا، وہ کیا عطا کیا ذرا سنیے۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا اس کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا، جو آنکھیں نبی پاک کے دیدار میں محو رہیں، پیارے آقا کا قرب جنہوں نے پایا۔ صحابہ کرام جس محبت سے پیارے آقا کا دیدار کیا کرتے، اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ جو نبی پاک سے محبت فرماتے، رب ان سے کتنا پیار فرماتا ہے، رب ان پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ سارا جہان، ساری دنیا کیا چاہتی ہے؟ رب راضی ہو جائے، رضا اللہ کی دو عالم چاہتے ہیں،
رب کیا چاہتا ہے، رب کی رضا کیا ہے. سبحان اللہ. میرے امام نے کیا پیاری بات لکھی. پہلے ایک واقعہ سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. آج ایک مسجد کے افتتاح میں ہیں. یہاں مسجد میں جو ہم نے نماز پڑھی ہے نا، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی. ہزاروں میل دور ہے خانہ کعبہ، مگر ہمارا رخ یو کے میں رہ کر بھی کعبے کی طرف ہے. مگر ایک وقت تھا مدینہ منورہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو فرما چکے تھے، مگر قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا. اچھا، غیر مسلم تانا دیا کرتے کہ آپ دین تو اپنا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا یوز کر رہے ہیں، رخ تو آپ کا بیت المقدس کی طرف ہے. تو مسجد قبلتین، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پتا ہے کہ تاریخی واقعہ جہاں پر ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے، بیت المقدس سے تبدیل ہو جائے. اب نبی پاک کا چاہنا تھا تو رب عز و جل اپنے محبوب سے کس قدر پیار فرماتا ہے، کرم فرماتا. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی لکھا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب نبی پاک کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو جائے ڈیورنگ دا نماز. اور کمال کی بات یہ ہے، آپ اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، 40 ڈگری 30 ڈگری نماز کے دوران ٹرن ہونا اتنا مشکل نہیں، مگر بیت المقدس اگر اس طرف تھا تو قبلہ اس طرف تھا. 180 ڈگریز کا ٹرن تھا. نبی پاک پر نماز کے دوران 4 رکعت والی نماز کے دوران وحی نازل ہوتی ہے، محبوب اپنا رخ ادھر پھیر جو جہاں تمہاری چاہت ہے. سبحان اللہ. کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا جائے. یعنی اتنا بھی ڈیلے نہ کیا گیا، کیونکہ نبی پاک کے دل میں تمنا تھی. نماز کے دوران یہ وحی نازل ہوئی. اور اب اس واقعے میں جو ایک اور خوبصورتی ہے نا، سوچنے والی بات ہے، نبی پاک نے دوران نماز ڈیورنگ نماز اپنا قبلہ چینج کیا، ڈائریکشن چینج کی. اور کتنی چینج کی؟ یوں نماز پڑھتے پڑھتے یوں کر دیا اپنا رخ. صحابہ کی اطاعت، وفاداری، نبی پاک کی اوبیڈینسی کیسی تھی؟ کسی صحابی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نماز کے دوران اباؤٹ ٹرن، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا، سارے صحابہ نے رخ تبدیل کر دیا. نماز کے دوران ہی رخ تبدیل ہو گیا. وہ تاریخی واقعہ مسجد قبلتین میں پیش آیا. آج بھی وہاں وہ محراب بنی ہوئی ہے کہ پہلے کعبہ یہ تھا، اب پہلے قبلہ مسلمانوں کا مسجد اقصی تھا، اب کعبہ ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے، رب نبی پاک کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری دعا ہے. مل کر، بہت مبارک موقع ہے، مبارک جگہ پر بیٹھے ہیں، مل کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے کاش دنیا سے جاتے وقت ہماری زبان پر کیا جاری ہو. کیا پیاری دعا ہے. دم نزا کہتے ہیں آخری وقت. میرے امام لکھتے ہیں دم نزا جاری ہو میری زبان پر، دم نزا جاری ہو میری زبان پر، دم نزا جاری ہو میری زبان پر، دم نزا جاری ہو میری زبان پر. محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر کلام ہی نرالا اور موتیوں کی مانند ہوتا ہے، مگر اگر اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کو پڑھیں نا تو جو اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع ہوتا ہے، مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے، دا اینڈ آف دا نظم، دا اینڈ آف نعت، اور اس میں اعلیٰ حضرت عطر عطا کرتے ہیں.
پورے کلام کا یوں سمجھی تو ماسٹر پیس ہوتا ہے نا، وہ اعلی حضرت کا مقطع ہوتا ہے۔ اس مقطع میں تو میرے امام نے کمال کیا نا۔ محشر کا دن، پل صراط، دا برج آف صراط، دا موسٹ ڈیفیکلٹ، ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی پل نہیں ہے، ایسا کوئی برج نہیں ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تھنر دین دا ہیئر، شارپن دین دا سورڈ، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ڈارک ہوگا، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے، شیورنگ کے ساتھ، کانپتے ہوئے گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، کچھ کٹ کر گر رہے ہوں گے، چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ مگر میرے امام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر بھروسہ دیکھو، کہتے ہیں اے رضا ڈر کے نہیں گزرنا، پل صراط سے کانپتے ہوئے نہیں گزریں گے، پل صراط سے پریشانی میں نہیں گزرنا۔ ٹھیک ہے بڑا مشکل وہ پل ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہوگا، مگر ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا اسی پل کے کنارے، اسی برج آف صراط کے قریب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، سجدے میں گر کر دعائیں کر رہے ہوں گے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا کی رضا پر قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے، نبی پاک دعا فرمائے تو سورج ڈوبا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ وہ حبیب جب اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، تو پھر غلام کو ڈرنا کیسا، غلام کو گھبرانا کیسا؟ ارے نبی پاک کے نام پر زندگی گزاری ہے، بس سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ میرے رضا کہتے ہیں گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، کیوں؟ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے نہیں، وجد کرتے ہوئے مل کر، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت ہی عظیم الشان اور خوشی کا موقع ہے۔ الحمدللہ یو کے شہر کوونٹری میں ہم موجود ہیں، اور جس مسجد کے افتتاحی اجتماع میں ہم موجود ہیں، یہ اس مسجد کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اور یہ نام ہے فیضان اسلام، اور بڑی خوبصورت وجہ ہے اس نام رکھنے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پچھلے سال دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب کے ساتھ ہمیں سفر کا موقع ملا، اور جب یہاں ہم آئے تھے تو میں خود اس مسجد کے جو مسجد ہے اس بلڈنگ کے اندر آیا تھا، اور میں نے آ کر جو منظر دیکھا تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، کیونکہ باقاعدہ ایک غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، اور ان کی عبادت کا سامان یہاں موجود تھا۔ ود ان اے ایئر میں مبارکباد دوں گا یہاں کے رہنے والے تمام عاشقان رسول کو کہ اس جگہ کو ایسی عالی شان مسجد، نہ صرف مسجد بلکہ مدنی مرکز میں کنورٹ کیا، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے اجتماعات، اور اس کے لیے بھی انہوں نے جگہ بنائی۔ میں وضو خانے اور جب واش رومز دیکھ کر آیا تو سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہ ہے دعوت اسلامی، اسلام کی خدمت، دین کی خدمت کا یہ انداز، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ برمنگھم سے ابھی ہم آئے ہیں، برمنگھم میں جو جگہ دعوت اسلامی کا آج اسٹریچفورڈ کا فیضان مدینہ ہے، کچھ عرصہ پہلے اٹس امیزنگ کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ واقعی ایک بڑی چیز ہے کہ اس کو مسجد میں کنورٹ کیا جائے، مگر جو اسٹریچفورڈ برمنگھم کا فیضان مدینہ ہے وہ شیطان کے پجاری وہاں پر ہوتے تھے، فری میسن ورشپر تھے وہاں پر، یعنی اس جگہ کو خرید کر جہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی وہاں آج رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کنورژن، تھوڑا اور پیچھے جائیں، دعوت اسلامی نے کتنے پبز خرید کر، کتنے کلبز، کتنے ڈانس کلب
جگہیں جو شراب خانے تھے وہ خرید کر الحمدللہ مسجدوں میں تبدیل کیے، مدرسوں میں تبدیل کیے، اور یہ سفر ڈیلی جاری ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، یو کے والوں، کوونٹری والوں، آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا، اور جناب ہم نے پورے سال محنت کر کے یہ مسجد بنائی، بہت واقعی شاندار کام ہوا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر اور خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی ایئرلی 500 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ How many days in a 1 year? About 365 days. More than 500 masajid in a year. It means more than 1 masjid a day. ایک دن میں ایک سے زیادہ مسجد، ایوریج ہماری آلموسٹ 2 مسجد بن جاتی ہے کہ پوری دنیا میں خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے اور دنیا بھر میں مسجدیں بن رہی ہیں۔ اور یاد رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ آپ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ یو کے میں رہنے والے ہیں، آپ سب نے یو کے میں بھی گھر بنا لیا ہوگا، اور پاکستان میں جہاں سے آپ رہنے والے ہیں، کشمیر کے ہیں، جہاں کے وہاں بھی گھر بنا لیا، کوٹھی بنا لی۔ بٹ دیر از اے کوسچن فار آل آف یو، آلسو فار می اینڈ دا ویورز آف مدنی چینل، کیا ہم سب نے جنت میں گھر بنا لیا؟ زیادہ عرصہ تو وہاں رہنا نا، مرنے کے بعد اصل ٹائم تو شروع ہوگا نا۔ اس گھر میں کتنا ٹائم رہیں گے؟ 30 سال 40 سال، اس میں ہم میں سے کئی تو 40-50 ایئرس کے ہو گئے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئی ہیں۔ اٹ مینز اب تو جانے کی باری ہے، تو جدھر جانا ہے ادھر کی کیا تیاری کی ہے؟ ادھر تو ساری زندگی گزار دی۔ سوری ٹو سے، ہم سب یو کے کیوں آئے ہیں بھائی؟ کوئی پنجاب کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے، کوئی میرپور کا ہے، کوئی نکیال کا ہے، الگ الگ شہروں کے ہیں، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ دنیا اچھی ہو جائے، ریلیکسنگ ہو جائے، تھوڑا سا دنیا میں کمفرٹ فیل کرنا چاہتے تھے، کمفرٹیبل ہونا چاہتے تھے، اب یہاں آ گئے، بڑی محنت کی، 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اسٹرگل کیا، پہلے دن آتے ہی کمفرٹیبل نہیں ہو گئے تھے آپ کمفرٹیبل ہو گئے تو آپ کے والد صاحب یا دادا نے بڑی مشکلیں اٹھائیں یہاں پر، مگر ہم سب نے کوشش کی دنیا اچھی کرنے کی، مگر اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت بھی اچھی کرنی ہے۔ بد نصیب ہوگا وہ شخص، ذرا سوچئے، کبھی کبھی خیال آتا ہے تو دل کہتے ہیں بیٹھنے لگ جاتا ہے، کہ جس کی دنیا بہت اچھی ہو گئی، کمفرٹیبل گھر ہیں، کمفرٹیبل بیڈ روم، بیتھ رومز، کار، سب چیزیں ہیں، مگر جس قبر میں جانا ہے کہیں وہ سانپ اور بچھوؤں کا گھر تو نہیں بن گئی؟ مرنے کے بعد جنت میں گھر بھی ملے گا کہ نہیں؟ اچھا، اب جنت میں گھر ملنے کی کوئی گارنٹی؟ سبحان اللہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو دیر از اے شارٹ کٹ ٹو ہیو اے ہاؤس ان جنہ۔ تو میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا، ایچ اینڈ ایوری بڈی جو یہاں پر ہے، آج ایک نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنی ایفرٹ سے ایک مسجد بناؤں گا انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے 5 لاکھ پاؤنڈ کی مسجد میں کیسے بناؤں گا؟ ڈونٹ وری، وی آر ود یو، وی آر میکنگ ڈیلی بیسس، ناٹ ان یو کے اونلی، ہم پوری دنیا میں مسجدیں بلڈ کر رہے ہیں نا۔ آپ کے پاس جتنا بھی بجٹ ہے ڈونٹ وری، اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا جو 5 لاکھ پاؤنڈ کی مسجد بنائے گا اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا، دل دیکھا جاتا ہے، ناٹ کوانٹٹی، کوالٹی۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کو رب سے محبت ہے، ٹھیک ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، کیا معلوم؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا اس کیسے پاسبل ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ مضمون حدیث کا یوں ہے کہ ایک شخص کے پاس لاکھوں تھے، ہیں، اس نے 1 لاکھ دیا، ایک کے پاس 1 ہی تھا، اس نے وہی دے دیا، تو وہ 1 جو ہے نا وہ لاکھ سے بڑھ گیا، بیکاز اب یہاں اس کا اخلاص دیکھیں نا، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی۔ تو یہ نہ سوچو کہ میں 5 لاکھ پاؤنڈ 10 لاکھ پاؤنڈ 2 لاکھ پاؤنڈ دوں گا جب جنت میں گھر ملے گا، میرے اللہ بڑا قریب ہے، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے، اب آگے تو بڑھے نا۔ ایک اور حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مضمون ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی سی مسجد بنا دے، اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں اور دیگر احادیث کی شرح میں بھی لکھا، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر چند لوگ مل کر بھی مسجد بنائیں اللہ سب کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ بس ابھی ولنگ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کے شہر میں بہت ساری مسجدیں ہوں گی، آپ کے یو کے میں بہت ساری مسجدیں ہیں، یہ مسجد بھی بن گئی، جس نے بھی حصہ ملانا تھا ملا دیا، ابھی تھوڑا بہت کام باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ ملا دیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن قبر میں جانے کے بعد بھی یہاں قیامت تک انشاءاللہ سجدے ہوں گے، جن نے حصہ ملایا قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ مسجد جو ہے نا یہ فار ایور انویسٹمنٹ ہے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، مسجد بھی ختم ہوتی،
یہ सवाब की फैक्ट्री है। और सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी खास तौर पे मस्जिद बनाया, अभी मैं ऊपर गया देखने के लिए तो दिल कहते ना वो मजे को भी मजा आ गया। इस्लामी भाई ने बताया कि ऊपर इस्लामी बहनों का इज्तिमा होता है, उनका मदरसा होता है, उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, नीचे हमने जनाब नमाजें भी पढ़ाई। अब आप सोचें कि नॉर्मली मस्जिद में नमाज ही होती है, अब दावत इस्लामी के प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों के लिए भी, मदनी मुन्नियों के लिए भी, इस्लामी बहनों के लिए भी, फिर मदनी काफले, तो मदरसतुल मदीना बालिगान, मदनी मुन्नों का मदरसा। इट मीन्स फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, डेली बेसिस, ईच एंड एवरी आवर आपकी फैक्ट्री लगी हुई है। अच्छा, ये वो सवाब की फैक्ट्री है। दुनिया में अगर आप जो या मिल ओनर बैठे हो या बिजनेसमैन हो, हम कोई भी बिजनेस लगाए ना, उसे लुक आफ्टर करना पड़ता है। लुक आफ्टर ना करें तो बिजनेस बैठ जाता है, प्रॉफिट नहीं देता। रोज सुबह उठ के फैक्ट्री जाना पड़ता है, रोज सुबह उठ के जॉब पे जाना पड़ता है, ऑफिस कारोबार देखना पड़ता है। बंदा कहे कारोबार देखो नहीं तो बैठ जाता है। ये वो सवाब की फैक्ट्री है, आप बना के दे दीजिए। अब आप अपने दीगर काम करें, इंशाल्लाह आपको रोजाना प्रॉफिट मिलता रहेगा। दावत इस्लामी टेक केयर करती है, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये बिजनेस चलेगा कि नहीं। इंशाल्लाह दावत इस्लामी ने बनाया, अब इंशाल्लाह उसका सिस्टम भी चलेगा, अल्लाह ने चाहा, और डे बाय डे इंप्रूव होगा अल्लाह ने चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मदनी मशवरा दूंगा इस मुबारक मौके पर। नॉर्मली क्या होता है, देखिए इंसान को सीखना चाहिए और इंकरेजमेंट लेनी चाहिए। हम किसी मिसाल के तौर पर गाड़ी के शोरूम पर गए, किसी बंदे ने गाड़ी की इनॉग्रेशन की और कहा जनाब मेरे शोरूम का इफ्तिताह, आप आइए बिरयानी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए। आप उस शोरूम पे जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां देखते हैं, क्या दिल में ख्याल है मैं भी ये गाड़ी ले लूं, अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद ये वाली गाड़ी लूंगा। उसने बुलाया भी इसीलिए था आपको कि आपका शौक बढ़े और आप इस बिजनेस में उसका सपोर्ट करें, उसकी आइटम खरीदें। नॉर्मली लोग अपनी उस जगह की ओपनिंग में चाहते हैं कि उनका माल सेल हो, हम जाते तो इंस्पायरेशन लेकर आते हैं। आज एक मस्जिद के इफ्तिताह में आए हो, क्या ये शौक लेकर नहीं जाओगे कि मैं भी एक मस्जिद बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं भी अल्लाह का घर बनाऊंगा, जितने सजदे होंगे मुझे भी नेकियां मिलेंगी। ये वो शौक है जो होना चाहिए, ये वो दिल है, ये वो इंसान के अंदर फिक्र होनी चाहिए कि मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाऊं कि जो मेरे मरने के बाद मेरे लिए सवाबे जारिया का बाइस बने। और आपकी दावत इस्लामी आपको ये मौका देती है। तो बात चल रही थी अमाउंट की, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास मैं बड़ी अजीब सा ऐलान करने जा रहा हूं, शायद किसी को समझ भी ना आए। पाकिस्तानी 7 लाख रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स हैं। आपके पास सिर्फ 7 लाख तो मेरे ख्याल 5,000 पाउंड बनते हैं। अगर कोई चाहता है मैं छोटी सी मस्जिद बना लूं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कई छोटे छोटे शहरों में प्लॉट्स मौजूद हैं, लोगों ने प्लॉट्स दे दिए हैं और उसके बाद मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं है उस इलाके वालों के पास, तो 7-8 लाख 10 लाख में भी मस्जिद बन जाती है, नमाज शुरू हो जाएगी, वजू खाना बन जाएगा। अल्लाह करीम है, कबूल करने वाला है, क्या पता वो मस्जिद भी हमारी मगफिरत का जरिया बन जाए। हमारा और आपका जहन बनना चाहिए। तो पहला तो मैं मदनी मशवरा दूंगा कि इस मस्जिद मरकज की जो भी अभी एक्सपेंस बाकी हैं उसमें भरपूर साथ दें। इंशाल्लाह भी निगरान शूरा के बयान के बाद हम यहाँ प्रेजेंटेशन भी देंगे कि कैसे ये जगह ली गई, कैसे बनी, आज इतनी खूबसूरत कैसे बन गई है। और फिर आपसे अपील भी होगी कि इंशाल्लाह इस जगह में आप अपना सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे जो यहां सुन रहे हैं और दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, ब्यूटीफुल दावत इस्लामी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अल्लाह का घर बनाने में अपना हिस्सा मिलाएं अपने माँ बाप के नाम पर। देखें एक और मशवरा, निगरान शूरा की आमद होने वाली है, जिनके माँ बाप नहीं हैं या माँ बाप हैं, दोनों सूरतों में जरा गौर कीजिएगा, वो बच्चे जो अपने वालिद को गिफ्ट देना चाहते हैं, अपनी अम्मी को गिफ्ट देना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया में हैं या नहीं हैं, मैं ये समझता हूं माँ बाप के लिए बेहतरीन गिफ्ट ये है कि उनके नाम की मस्जिद बना दी जाए। दुनिया में भी रहेंगे, रोजाना उन्हें नेकी मिलेगी, और मां कब्र में है तो रोजाना मां को कब्र में सवाब मिलेगा। फजर की अजान होगी तो मां को सवाब मिलेगा, फजर की जमात होगी तो मेरी मां को कब्र में तोहफा मिलेगा, जोहर की नमाज होगी तो मां को तोहफा मिलेगा। एक बेटे ने वो शानदार इन्वेस्टमेंट कर दी अपने मां बाप के लिए कि मां बाप कब्र में भी रोजाना कयामत तक सवाब का तोहफा मिलता रहेगा। तो दैट इज द मेन थिंग टू मेक ईसाल सवाब फॉर योर, जो मरहूमीन हैं उन सब के लिए बंदा ये कोशिश कर सकता है। और आखिरी बात कि हमें इसी दुनिया में रहकर आखिरत बेहतर कर, देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। हमें कोई नोटिस नहीं मिलेगा कि जनाब आपके इंतकाल में 30 दिन बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, अब 2 महीने में तैयारी कर ले। नहीं, सडनली ऐसा ही होता है ना, सुबह हमारे साथ कोई होता है, रात उसका जनाजा होता है, हम हैरान भी हो जाते हैं कि यार कल तक तो साथ था, सुबह चाय साथ भी थी, इंतकाल हो गया। घर से जाता है बिल्कुल अपने पैरों पर और शाम उसका जनाजा घर पे आता है। तो ऐसा मेरे और आपके साथ भी तो होगा ना, हम कब तैयारी करेंगे? तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें इसी दुनिया में रहकर कोई ऐसा प्लान करना है कि जैसे ही कब्र में जाऊं, कब्र जन्नत का बाग हो, है जन्नत में मेरे लिए जगह तैयार हो, अल्लाह मुझसे राजी हो। तो ये हमें दुनिया में ऐसे काम करने होंगे। सुभान अल्लाह, निगरान शूरा की आमद
نگران شورا کی آمد، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب، نگران کی آمد، نگران کی آمد۔ تمام اسلام میں تشریف رکھیں، تمام اسلام میں تشریف۔ سارے اسلام میں تشریف رکھیں۔ تو الحمدللہ آج امید ہے نگران شورا کو بھی وہ وقت یاد ہوگا کہ ہم پچھلے سال جب یہاں آئے تھے تو جو منظر تھا، اور آج اللہ کی رحمت سے یہ شاندار مسجد، مدرسہ، پورا مرکز، اور نام بھی کتنا پیارا، فیضان اسلام۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ تو ہم سب یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ رابطہ کریں دعوت اسلامی والوں سے کہ بھئی میرے پاس اتنا بجٹ ہے، میں اپنے مرحومین کے لیے میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پروجیکٹ بتائیں گے کہ دنیا کے کس کونے میں ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مل جل کر مساجد کی تعمیر کریں گے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو زندگی میں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور راضی بھی ہو جائے مولا کریم کہ اس کی وجہ سے ہمیں کنٹینیو ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے، ثواب جاریہ ہمارے لیے جاری ہو جائے، ہم دنیا سے جائیں مگر روزانہ قبر میں نیکیاں ملتی رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے جس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے۔ ان کاموں سے ہم کو رب کریم محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک بار پھر آخر میں دل کی گہرائیوں سے ان اسلامی اللہ ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ وعلى سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ٹائم پتہ ہونا کب تک بیان کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ نیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم نارمل آتے ہیں، نیت نہیں ہوتی۔ جب نیت ہوگی، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو نیت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے آغاز میں اچھا ہے کہ میں کچھ ماضی کی یادیں تازہ کر لوں۔ شاید شام کا ہی وقت تھا جب آئے تھے، عصر کے آس پاس۔ وہ بھی کہیں جا رہے تھے، جیسے آج لیسٹر جا رہے ہیں، تو اسلامی بھائی لائے تھے اور ہم رکے تھے۔ اور اس کا جس طرح کا میں نے وہ مجھے یاد ہے
پورا جو اس کو جس حال میں دیکھا تھا ماضی میں، وہ میری زندگی کا ایک یادگار منظر تھا. اچھا نہیں تھا مگر یادگار تھا. ہر یادگار سے اچھی ہو ضروری نہیں ہوتی. ماضی میں بہت سارے واقعات ہوئے ہوتے ہیں جو یاد رہتے ہیں، اور ہر یاد رہنے والا واقعہ اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا مگر یادگار رہتا ہے. تو وہ جس انداز پر یہاں جو ماحول تھا وہ بس اللہ کی پناہ، وحشت تھی، وحشت، ایک عجیب و غریب قسم کی گھبراہٹ، اور مطلب ایک وحشت تھی مگر ساتھ ایک کرن تھی روشنی کی کہ یہ مسجد بننے والی ہے. اور جو سینیریو میرے سامنے رکھا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسجد کے لیے ہو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک اہم کام ہمارے اسلامی بھائیوں سے لیا کہ یہ مسجد بنی. اور اس اسلام کا اہم کام یہ ہوا کہ یہ مسجد بنی، اور اس کا نام اسی وقت ایک ذہن میں تھا کہ یہ تو اسلام و دین کی ایک طرح سے دیکھا تو فتح ہے، تو یہ تو اسلام کی فتح ہے. تو ذہن میں اسلام لفظ آ رہا تھا. تو اسی وقت امیل سنت کو میں نے واٹس اپ کیا، اور اس کا پورا ایک میں نے جو ایک بیان کر سکتا تھا میں نے اس کا سارا حال بیان کیا کہ یہ اسی طرح ہے اور اسی طرح ہوا ہے اور اسی طرح باتیں ہو رہی تھی. اور الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی ہے. تو وہاں سے شاید ودن اے منٹس، تھوڑی دیر میں ہی وہاں سے نام آ گیا کہ اس کا نام رکھنا فیضان اسلام. میں نے پھر جواب میں عرض کی تھی پاپا میرے دماغ میں بھی یہی نام تھا کہ اسلام کا یہاں ایک، اور ایسا گمان ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کام ہو جائے. ایک گمان ہے کیونکہ جس طرح کا یہ معاملہ ہوا تو عموماً یہ ایک اچھا شگن ہوتا ہے، ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. یعنی ایک عام زمین ہے آپ کے یہاں پر، وہ عام زمین ہے، وہ آپ بات کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں، مکان ہے یا ایک نارمل زمین ہے، وہ آپ نے بات کی اور آپ نے مسجد کے لیے وہ جگہ لے لی، بہت اچھی ہے کہ وہ زمین کا اس وقت جو بھی مقام ہو، مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا مسجد ہے. تو وہ بھی جگہ لے کر آپ مسجد بنا دیتے ہیں. بہت خوبصورت، بڑا عالیشان یہ کام ہے نا مسجد، مگر ایک ایسی جگہ جو جگہ عام نہیں تھی، ایک نارمل رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہونے والی کیفیت تھی. جہاں پر اتنا عظیم گناہ اور ہونے جا رہا تھا اس کو آپ نے بدلا، اور وہاں پر اسلام اور توحید کا ذکر ہوگا. بات سمجھ رہے؟ یہ جو میں اس ٹائم پر، یہ پچھلے سال کی بات ہے نا، آئی تھنک شاید 10 یا 11 ماہ ہوئے ہوں گے. سفر المظفر کا شاید یہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور اب آنے والا مہینہ سفر المظفر کا ہی ہے. تو نارمل 11 یا 12 ماہ ہوئے ہیں، اور 11-12 ماہ سے پہلے کی ہی یہ ساری، وہ اس ٹائم کی یہ ساری فیلنگز تھیں. جب یہ مجھے بتایا گیا نا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی ہم دیکھتے ہیں مسجد کی جگہیں، جیسا بھی ہمارے رکن شورا مساجد کے حوالے سے آپ کو ذہن دے رہے تھے، مگر یہ جو چینج ہے نا، اس چینج میں یہ پلس ہے کہ ایک جگہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جو وحدانیت ہے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے یہ جگہ قائم ہو گئی. اور یہاں ماشاءاللہ بہت مجھے بڑی خوشی تھی وہ نا، اور وہ خوشی کا میں اظہار کسے کروں آپ کو. تو آج اس بار آ کر پتہ چلا کہ اسی جگہ پر جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ اچھا لگا کہ، اور پھر وہ مجھے اس وقت کی وحشت یاد ہے، اندھیرا یاد ہے، اور اب کی روشنی نظر آ رہی ہے.
اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ یعنی ماضی کے پروسیس سے لے کر اس کے قیام تک جتنے بھی عاشقان رسول نے اس میں حصہ لیا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت کا محل عطا کر دے، اور یہ سارے بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں، اور ان کے صدقے ہم بھی داخل ہو جائیں۔ ان دعاؤں میں حصہ لینے کا ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ اس جگہ پر ابھی بھی کچھ کام باقی ہے، تو جس نے ابھی تک حصہ نہ ملایا ہونا تو اٹس اے گولڈن چانس۔ چلو ہم بھی دعا کو اور بڑھا دیتے ہیں، بخل کیوں کریں؟ قیامت تک جو اس جگہ کے لیے تعاون کرتا ہے اللہ اس کے حق میں بھی ہماری دعا قبول کر لے۔ تو مانگنا ہی رب سے ہے، تو قرآن کریم ہے نا کہ اور تیرے رب کی عطا کو روک نہیں، اللہ کی عطا پہ کوئی روک نہیں، وہ جسے جتنا چاہے جیسا چاہے نواز دے، وہ رب کریم ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو یہ اس کا نام ہے فیضان، اور اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت بات ہے، وہ ایک مثال دوں میں آپ کو کہ ایک شے کے کئی محبت کا دعویٰ کرنے لوگوں نہیں میں یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ بولے یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو آپ بولو نہیں یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور بھائی تو جس کی تم محبت کی بات کر رہے ہو اسی کو پوچھ لیتے ہیں کہ تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کئی لوگ ہیں جو اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دین کے حوالے سے بہت سارے دعوے کرتے ہیں، تو ہم اللہ ہی سے معلوم کریں اللہ تو کس کو پسند کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہ اتنا کامل اور اکمل دین ہے۔ یعنی زندگی کی ہر آپ کی جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ، دیکھیں یہ بھی خوبصورتی ہوتی ہے کسی دین کی نا، خوبصورتی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ پچھلے دین غلط ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ درست تھا، لیکن یہ جو دین اسلام میں نا اس کا یہ اب معاملہ ہے کہ جب سورج آ جائے نا تو پھر چراغ نہیں ہوتے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اب صرف اسلام ہے، اب وہی کامیاب ہے جو اسلام قبول کرتا ہے، جو اسلام پر چلتا ہے، جو دین پر چلتا ہے۔ تو اسلام، کیونکہ اس کا نام ہی فیضان اسلام ہے، اس جگہ کا نام، تو اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی اہمیت کو ایک مسلمان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی یہاں بھی جھانک رہا ہے، وہاں بھی جھانک رہا ہے، ادھر بھی جھانک رہا ہے۔ نہ، ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا ہر پہلو اسلام میں ہو، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا چلنا، ہمارا کمانا، ہماری شادیاں، ہماری میتیں، ہماری جنازے، جو کچھ بھی ہے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے ہماری زندگی کا حصہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہی دین ہے، کیونکہ اس کی کتاب آخری کتاب ہے قرآن، اب کوئی اور کتاب، اب کوئی اور نبی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں پر کلوز ہے، اور انہی کی شریعت نے چلنا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اسلام اور دین کی بات۔ آج کل بعض اوقات ہمارے کچھ پڑھے لکھے کہلانے والے بعض لوگ اسلام اور دین کی خصوصیات کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے،
اور وہ ایک مسلمان کی ایک بے عملی دیکھ کر وہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے, غیر مسلموں کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے کیا کوئی؟ مجھے یہ بھی یورپ کے سفر میں باپو ہمارے ساتھ تھے, تو کسی نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ بڑا مطلب کہ بہت اچھے مینر سے ملتے ہیں, بڑے مطلب کہ وہ اچھے انداز سے ملتے ہیں, یعنی یار میں مسلمانوں سے ملتا ہوں تو اتنا زیادہ وہ تکلف سے نہیں ملتے اور بڑا مطلب کہ یہ ملتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی فرق ہے نا, آپ غیر سے ملو گے تو اس کے ملنے کا انداز کچھ اور ہوگا, بھائی سے ملو گے تو انداز کچھ اور ہوگا. بھائیوں میں آپس میں تکلف کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا کیوں تعریف کرتے ہو کسی کی یار؟ آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمیں کسی کی تعریف نظر آتی ہے؟ بلکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آگے کچھ غیر مسلم بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو کر کے متاثر کر رہے تھے, اسے انہیں متاثر کر رہے تھے, امپریس کر رہے تھے کہ ہمارے بولنے کا اور ہمارے انداز کتنے اچھے ہیں. وہ اب اسلام و دین کی دعوت دینے والے وہ بزرگان دین گزرے ہمارے, انہوں نے جب بڑا غور سے دیکھا نا کہ یہ مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کر رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, تمہارے انداز مسلمانوں والے. اتنا سا منہ ہو گیا, ناک کاٹی, یہ ناک کٹی نا ان کی کہ بھائی اسلام و دین کو تم نے پڑھائی کیا ہے, اسلام و دین کو تم نے سمجھائی کیا کہ اسلام میں کیا نہیں ہے. اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی سیرت محفوظ ہے نا, ایسی سیرت کسی کی محفوظ نہیں ہے. یعنی یہ ایک کسی بھی دین کی حقانیت اور کسی دین کے حوالے سے اس کی سچائی اور اس کی مضبوطی کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہوتی ہیں. یعنی کس کی اتنی سیرت آج تک محفوظ کی گئی ہے جتنی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت محفوظ کی. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک میں سفید بال کتنے تھے, ان سفید بالوں میں داڑھی میں بال کتنے سفید تھے, سر میں کتنے بال سفید تھے. یعنی اتنی گہری سیرت لکھی گئی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی گھر کی سیرت دیکھیں تو امہات المومنین گھر کی سیرت بیان کر رہی ہیں, آپس کی سیرت دیکھیں, تجارت کی سیرت دیکھیں تو صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام وہ سیرت بیان کر رہے ہیں. کاروبار کی سیرت دیکھیں تو حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجارت کی سیرت بیان کر رہی ہیں. غلاموں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں تو بلال حبشی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدمت میں تھے, اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو خدمت اور غلامی کی زندگی گزار کر آئے تھے, وہ بتاتے ہیں کہ آقا کا ہم پر کرم کیسا ہوا کرتا تھا. نیکی کی دعوت, تبلیغ دین, یہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی بدقسمتی کے ساتھ, تھوڑی تھوڑی بات نارملی پتہ ہوتی ہیں. میں کئی میرے لائیو سلسلے مدنی چینل پہ براہ راست ہوتے رہے, میں کہا کہ 25 30 سال 40 50 سال تک لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. میں جنرلی 25 30 سال کی اسٹڈی کا اگر سروے کرتا ہوں جو ہمارے نارملی ایک ورلڈلی ایجوکیشن کے نام پر مسلم کمیونٹی کو میں ایڈریس کر رہا ہوں, جسٹ مسلم کمیونٹی کو ایڈریس کر رہا ہوں, اوکے. اور جو بھی ایجوکیشن کے نام پر سے 20 یا 25 27 یا 28 سال اس نے گزار دیے, میں کہتا ہوں تم نے زندگی کے 25 سے 28 سال گزارے, آپ کی زندگی کا 20 سال کا پیریڈ جسٹ لرننگ ہے, ایجوکیشن ہے. 25 سال کے بعد میں ایک مسلمان نوجوان کو کہتا ہوں کہ 2 صفحے کا سرکار کی سیرت پر ایک مضمون لکھ دو. نہیں لکھ سک رہا, نہیں لکھ سک رہا. اس کو پوچھتا تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی, نہیں پتا اس کو. ابو القاسم, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اسماء کرام لکھ دو, نہیں لکھ پاتا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی, نہیں پتا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے کتنے تھے, نہیں پتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے, نہیں پتا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دیگر جو قریب کے جو رشتہ دار تھے ان کے نام بتا دو, نہیں پتا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا, پہننے میں کیا پسند تھا. ایک مطلب آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے لیے تو سب سے بڑی پرسنالٹی ہے نا, رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ,
تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں پیروی ہے، نمونہ عمل ہے، یہی رول ماڈل ہے. انہی کی سیرت اختیار کرو گے تو تمہیں رب کی بارگاہ سے کامیابی نصیب ہوگی. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ یہی ہے نا. اور کو تو یہ تو بچپن کی بات ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ آیت کریمہ بھی بچپن سے سنی ہے، مگر یہ آیت کریمہ کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مفہوم کیا، اس کی گہرائی کیا؟ کون پڑھے، کون سمجھے، کون جانے؟ کیسے پتا چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیسے چلتے تھے؟ آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ لکھا ہے کتابوں میں. آپ کے مسکراہٹ کا انداز کیا تھا؟ آپ کے تبسم کا انداز کیا تھا؟ لکھا ہے کتابوں میں. کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو کس طرح خوبصورت نظر سے دیکھا کرتے تھے، کتنی خوبصورت ادا سے دیکھا کرتے تھے، اور کتنی خوبصورت انداز سے تبسم فرمایا کرتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں. اسلام کے اصولوں کو سمجھنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت فیضان اسلام میں جمع ہیں، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم 40 سال 50 سال کی زندگیاں گزرتی ہیں. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی بہت کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم ان اچھا سوچتے ہیں مگر کیا کر کیا رہے ہیں؟ اسلام و دین کے بارے میں پڑھنا سمجھنا. اور جیسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک چند ادائیں میں نے گوشت پہ میرے آقا کو کیا پسند تھا، سبزی میں کیا پسند تھا، اور کیا پسند تھا، سوتے کیسے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، مسند مبارک کیسی تھی، لباس مبارک کیسا تھا. وہ امامہ شریف جس کے لیے اعلی حضرت فرماتے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرش مبارک پر جلوہ فرما ہو کر جس اشارے سے یا جس تنکے سے یا جس انگلی سے یا جس طرح آپ زمین مبارک پر لکیریں لگاتے نا، اس کو بھی نوٹ کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہوا کرتی تھی. کیونکہ میرے آقا کا کوئی کام فضول تھا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی عمل فضول تھا ہی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی عمل ایسا کیا بھی نہیں جس میں ثواب نہ ہو. آپ نے صرف ثواب والا کام کیا، جس میں ثواب تھا وہی کیا. تو میرا یہ ایک کوشچن ہے، یہ نیوز والے بھی نظر آ رہے ہیں، ایک سوال ہے میرا کہ ہماری جو جنریشن ہے، لائیو ہوں مدنی چینل پر ہوں، مجھے بتایا گیا، ٹھیک ہے، ہماری جو جنریشن ہے جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے 20-25 سال تک ایجوکیشن کے لیے ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، 25 سال کے بعد ایک مسلمان ماں باپ کا ایک مسلمان بیٹا، اس کو نبی پاک کی سیرت لکھنے نہیں آئی. 25-27 سال کے بعد ہمارا بیٹا پڑھ کر گریجویشن کر کر کبھی کو کیسی ٹوپی پہن کر، کبھی کیسی ٹائی پہن کر، کبھی کیسا کوٹ پہن کر، کبھی کیا ڈگری لے کر یوں اچھلتا ہوا آ رہا ہے. اچھلتا ہوا باپ گلے سے لگاتا ہے، چومتا چاٹتا ہے. خالی وہ باپ بولے کہ بیٹا تو 25-30 سال پڑھ کر آیا ہے، ذرا یہ قرآن کھول کے رکھا ہے بیٹا، ایک سورہ فاتحہ تو دیکھ کر سنا دے.
بولے گا ابا یہ نہیں پڑھا، ابو یہ نہیں پڑھا، کوئی انگلش کی کتاب دو، کوئی لا کی کتاب دو، کوئی اکاؤنٹس کی کتاب دو، کوئی اور کتاب دو، الحمدللہ وہ یہ بولے گا ہاں یہ کوئی کتاب دو. تو بولے بیٹا تمہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ یہاں الحمدللہ محل نہیں تھا جو میں نکل گیا مجھ سے. مجھے کوئی اور کوئی کتاب دو، آئی کین ریڈ بٹ آئی ایم سوری آئی کانٹ ریڈ قرآن. باپ کو تو ہے ہی نہیں نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس نے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا کب تھا؟ اسلام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ڈالا کب تھا؟ اچھا جب گھر آتا تھا تو گھر اس کو کون سی اسلام و دین کی باتیں اور سرکار کی سیرت گھر میں نظر آئی؟ نہ باپ میں نظر آئی، نہ گھر والوں میں کسی اور میں نظر آئی. باہر نکلے تو بھی ماحول کچھ اور ہے، پڑھائی میں جائے تو بھی ماحول کچھ اور ہے، گھر میں تو بھی ماحول کچھ اور ہے. لیکن بنانا ہے کچھ بچوں کو تو کیسے بنے گا؟ جس روٹ پہ جا رہا ہے اسی روٹ پہ منزل ملے گی نا. اب منزل وہاں کی بول رہے ہو کہ بیٹا جائے گا مدینے، مگر جا تو کسی اور روٹ پہ رہا ہے. اگر مدینے کے روٹ پہ چلانا ہے تو مدینے کا روٹ الگ ہے، اس کا ٹریک الگ ہے، اس کا روڈ الگ ہے. آپ ذرا نیویگیشن پہ جائیں اپنے ضمیر کی، اور نیویگیشن میں جا کر ضمیر کے اندر ضمیر کا بھی ایک نیویگیٹر ہے، اس پہ جا کر آپ تھوڑا سا کوڈ ورڈ ڈال کر مدینہ شریف کا راستہ لکھیں تو آپ کو بتائے گا کہ مدینہ شریف کا روٹ کون سا ہے. اور پھر آپ ذرا وہ سرچنگ پہ جا کر دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں تو بتائے گا کہ آپ اپوزٹ سمت میں جا رہے ہیں. مدینے کی سمت کوئی ہو، یعنی مدینے کی سمت مدینے والے کی شریعت کی سمت، اس کی ڈائریکشن جو دین اور اسلام کی ڈائریکشن ہے، تو پتہ چلے نا. ابھی ہم ایک جگہ پر بات کر رہے تھے، ایک ملک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت مشہور ملک ہے، بڑی اس میں پاپولیشن رہتی ہے. تو ادھر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کر رہنے کا ذہن بنتا ہے نا، تو کیوں جانا ہے وہاں؟ ہاں گھر بڑا ہے، یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یہ کشادہ وہ کشادہ، اور پیسے بھی اتنے نہیں ہے، آمدنی بھی اچھی ہوتی ہے، کلائمیٹ یہ وہ، ادھر جا کے رہنا چاہیے. میں کہا تو ادھر جا کر رہیں گے تو وہ مذہبی زندگی کیا، مذہبی جو ایک انداز، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو پہلے یہ دیکھیں گے نا. ہمارے عموماً دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ویری سوری ٹو سے دیکھنا تو یہ نا کہ میرا مذہبی فیچر کیا ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے نا تو ایک نتیجہ نکالیں گے شاید آپ. وہ نتیجہ نکلے گا کہ جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں نا وہ کتنا، جیسے رزق ہے، رزق کا معاملہ ہے نا، کمانا، وہ کتنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے. تم سے کب تمہارے لیے رزق مانگا گیا؟ رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو رزق کمانا ہے، سسٹم ہے، رزق کمانے کا سسٹم ہے. لیکن اگر آپ پوری ہول لائف اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی اور سارا کچھ کمپیریزن کریں، قرآن و حدیث کو کچھ پڑھیں، تو ایک آپ کو نتیجہ نکلے گا کہ بہت کم پرسنٹیج ہے جس کو دنیا کو دینی ہے. مال اسباب، کیونکہ آپ کو کتنا کمانا ہے جس میں گھر بار کا محتاجی سے بچ جائے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، گھر بار کا پیٹ پل جائے، یہی ہے نا، بھی بچوں کا پیٹ پل جائے، اپنا پل جائے. اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے اگر آپ دیکھیں تو دنیا والی. لیکن آخرت کا قبر کا سفر بڑا طویل ہے. تو ہم نے 1 یا 2%، وہ بھی اگر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یا کسی عاشقان رسول یا علماء اہل سنت کی صحبت میں ملا بیٹھے ہوگا تو چلو 1-2% سوچ بھی لے گا کوئی مذہب، دین اور آخرت کے معاملے میں. ادروائز تو دنیا. تو میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے وہاں یہ میں نے کہا یار وہاں مذہبی فیچر کیا ہمارا، اسلامک جو ایک تربیت ہے اس کا فیچر کیا؟ کسی نے تو جا کر کرنا ہے نا. کیا کہا؟ بھائی کوئی تو کرے گا نا وہاں. کہ بالکل بات تو صحیح ہے آپ کی، کسی نے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. میں نے کرنے کے مواقع ہیں. بھائی میں جس طرح اپنے گھر کے اندر اتھارٹی ہوں تو کیا میری گھر کی اتھارٹی، کیا کنٹری وائڈ میری اتھارٹی وہی اپیل کرتی ہے یا میری اتھارٹی کو کلیم کیا جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں ہے نا. جو ایز اے پیرنٹ میری اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی میری ہر کنٹری کے اندر ایگزسٹ تو نہیں کر رہی.
اچھا میں جو باہر کام کرنا چاہوں گا، جس طرح کرنا چاہوں گا، بچوں کے لیے جو ایک ماحول پیدا کرنا چاہوں گا، وہ تو میں نہیں کر پاؤں گا. میرے لیے باؤنڈریز ہیں، لمیٹیشن ہوتی ہیں. فریڈم ہوتا ہے مگر لمیٹیشن کے ساتھ ہوگا نا. وہ تو کر نہیں سکوں گا. جب میں کر ہی نہیں سکوں گا تو میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں گا؟ نے کہا جی جواب دیجئے. کہا جواب تو نہیں ہے. تو میں اس لیے جواب نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم نے دیکھا دنیا کا گھر بہت بڑا ہوگا. کیا ایسا عمل کریں گے کہ جب ہمیں ایک دن قبر میں اتارا جائے گا تو ہماری قبر بھی کشادہ ہوگی؟ بھائی قبر تو سب نے دیکھی ہے نا یار. نارملی قبر سب نے دیکھی ہے. کوئی ہے ایسا جس سے قبر نہ دیکھی ہو؟ ہاتھ اٹھا دے جس سے. قبر کتنی ہوتی ہے؟ گریو، سائز آف گریو، وتھ اینڈ لینتھ. اگر کسی نے نہ دیکھی ہو تو وہ بتائے. نارملی بچوں نے شاید نہ دیکھی ہو لیکن نارملی جو بڑے ہوتے ہیں وہ وتھ اینڈ لینتھ گریو. آئی تھنک سب نے کبھی لیٹے، کبھی لیٹے، ایسے ہی لیٹے اور زندہ ہوں ہم، اور کسی کو کہیں کہ یار دیکھو مذاق نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا. تھوڑی دیر کے لیے سیل لگاؤ اور جیسا بند کرنا تھا نا ویسا بند کرو. یہ کر کے دیکھا. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جب ہیٹر چلتا تو کہتے ہیں کہ یار ہیٹر بند کرو. کیوں؟ وہ بہت وہ ہوتا ہے، کیا گھبراہٹ ہوتی ہے، گرمی، فومیگیشن کیا بولتے ہیں اس کو، سفوکیشن. وہ گھبراہٹ ہوتی ہے نا. وہ ہیٹر بند کرو، تھوڑا شیشہ کھولو، ہلکی ہلکی ہوا آنی چاہیے، ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. قبر، اس کی گھبراہٹ، اس کی گرمی، اور اللہ کی پناہ. یعنی آپ اب ایسے بھی آپ نارملی بھی اگر آپ زمین کھودے نا تو ہیٹ نکلتی ہے. یہ نارملی ہے، زمین کھودے نا ہیٹ نکلتی ہے. اب ایک آدمی کو لٹایا گیا، اس کو اب وہ تھوڑا سا ایک ایکسپریمنٹ کر رہا ہے نا. تو خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. ایسا گپ اندھیرا. آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک آدمی یوں تھوڑا سا پریکٹیکل ہو سکتا ہے 5 منٹ کے پریکٹیکل میں بھی جب سیلے ہٹے تو وہ وہی اس کی قبر بنی بھی ہوئی ہو. گھبراہٹ سے کیونکہ اس کی تو آواز ہی باہر نہیں آئے گی نا. عقل سلامت ہوگی مرنے کے بعد. اللہ کہہ رہے ہیں روح نکل گئی ہوگی، کیا پتا، روح نکل جائے گی، عقل سلامت ہوگی. یہ یاد رکھے گا، عذاب روح اور بدن دونوں پر ہے. تو کبھی قبر کا سوچا؟ اور حدیث پاک واضح، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اگر اللہ کی رحمت شامل آل رہی، وہ راضی ہوا، تو قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے گی. تا حد نظر کہاں تک نظر جاتی ہے؟ آپ بولو گے یہ کیسے؟ نظر تو اتنی سی آتی ہے. ہمارا ایک غیب پر ایمان ہے. ایمان مسلمان کا ایمان بھی غیب ہے کہ یہ ہے ایسا، یہ ایسا ہوتا ہے. یہ بظاہر نظر آنے والی سیم قبریں، ان کا اندر کا معاملہ جدا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، میں نے پڑھی تھی، جس طرح جینے کا انداز الگ ہے نا، اس طرح مرنے کا انداز الگ ہے. جس طرح مرنے کا انداز الگ ہے نا، اسی طرح قبر کا معاملہ بھی الگ ہے. جس طرح قبر کا معاملہ الگ ہے نا، اسی طرح محشر کا معاملہ بھی الگ ہے. تو دنیا کا جینا، یہ قبر اور آخرت سب کے لیے ایک میٹر کرتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. ایک لوجیکل باتیں ہیں. تو اب ہم نے اس قبر کے بارے میں کبھی سوچا؟ اس قبر کا کیا، وہ کیسے بڑھے گی؟ فلاں ملک میں چلا جاؤں، بڑا گھر ہوتا ہے، سستا بھی ملتا ہے، کشادہ بھی ہوتا ہے، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، پنکھے کی ضرورت نہیں پڑتی، اے سی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بڑا مطلب کہ ایک لمیٹیڈ اور بڑا کمفرٹیبل کلائمیٹ اور انوائرمنٹ ہے. باہر دیکھے تو امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، یہ سب ہے. یہ سب ہم کہاں کا سوچ رہے ہیں؟ یہاں کا. کہاں کا سوچ رہے ہیں؟ یہاں کا جہاں مرنا ہے. کہاں کا سوچ رہے ہیں؟ یہاں کا جہاں مرنا ہے. وہاں کا سوچ ہی نہیں رہے جہاں موت نہیں. یہاں مرنے پہ پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے. یہ قیامت کے روز تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی نا. موت مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی.
اور اس کو بھی موت دے دی جائے گی، تو اس کا کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اور جب ہم اس کا سوچیں تو پھر آپ آٹومیٹیکلی اس طرف جائیں گے کہ ہم مطلب کہ ٹھیک ہے دنیا میں جینے کے لیے ایک گھر چاہیے، دنیا میں جینے کے لیے اتنی آمدنی چاہیے نارملی کہ میں لوں، تو لیکن جب اس طرح بندہ جیے گا نا جو میں عرض کر رہا ہوں، قبر کا سوچے گا، پھر پوچھا جائے گا بھائی بیوی بچوں کے لیے اسلام کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا، تم تو گھر کے بڑے تھے، تم گھر کے سربراہ تھے، تمہارے پر جو ساری ذمہ داری تھی، تو ٹھیک ہے کمایا کھایا پیا یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے بیوی بچوں کی اسلام اور دین اور قرآن و حدیث کے بارے میں کیا تربیت کی؟ کیا تمہیں یہ پتا نہ تھا؟ قو انفسکم، یعنی قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے۔ کیا کیا بھائی اس پر؟ کیا بیوی بچوں کے لیے، مذہب و دین کے لیے کیا، ان کو دنیا کی معاملہ سے کتنا بچانے کی کوشش کی، دنیا کی گرد و غبار سے کتنا بچانے کی کوشش کی۔ ایک اسنائپر کہتے ہیں میرا یہ بچہ ہے، میرا یہ مدنی منا ہے، میرا بہت پیارا بیٹا ہے، میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ اس کو میں حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا اور یہ دعوت اسلامی کو دے دوں گا۔ مرحبا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں بہار نصیب فرمائے، سبحان اللہ، بڑی پیاری نیت کی۔ جا کس روٹ پہ رہا ہے؟ جا کس روٹ پہ رہا ہے؟ یہ صبح سے لے کر رات تک وقت گزار زیادہ کہاں رہا ہے؟ تو عموماً 5، 7، 8 سال کی عمر میں نا مدنی، جو ہمارے گھر کا مدنی بننا ہوتا ہے نا، اس کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا۔ اصل پرابلم ایشو ہوتا ہے 11، 12، 13 سال کی عمر سے، جہاں اس کی وہ خواہشات، جہاں اس کی وہ معاملات کا ابتدا ہو رہا ہوتا ہے، شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہاں، اب آپ کو پتا چلے گا اب کتنے پیرنٹس ملے ہیں، پہلے نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، پہلے یہ کرتا، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہیں ہے، یہ جس روٹ پہ جا رہا تھا نا، اس روٹ کی باتوں کو وہ ایبزارب کر رہا تھا۔ آپ کی نیت بہت اچھی تھی، مگر آپ نے نیت کے مطابق ایز پر انٹینشن اس کو روٹ مینٹین نہیں کیا آپ نے۔ آپ کی انٹینشن بہت اچھی تھی مگر روٹ وہ نہیں یوز کیا۔ نیت تو یہی تھی کہ گاڑی میں بیٹھو مدینے جاؤں، مگر جب آپ گئے تو کسی اور روٹ پہ چلے گئے۔ انٹینشن بہت اچھی ہے کہ میرا بیٹا یہ بننا چاہیے، بننا چاہیے تو پھر روٹ بھی وہی ہے، پھر اس کو اس ماحول سے بچا، تو وہ اپنی اس ایج کے اندر اس انوائرمنٹ کو، اس کلائمیٹ کو جس پر وہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو وقت گزار رہا تھا وہ ایبزارب کر رہا ہے۔ اب وہ ایبزارب کرنے کا ایک وقت آتا ہے نا، جب اس نے جو ایبزارب کیا وہ اس سے نکالا، وہ 11، 12، 13 سال کی آلموسٹ ایج آتی ہے، آپ اچانک آپ کے لیے ایک شاکنگ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا اس کو، اچھا خاصا نماز پڑھتا تھا، یہ پڑھتا تھا، اپنا عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا کچھ بھی نہیں کرتا، اب میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو بالغ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالغ ہو رہا ہے۔ اب اس کی اس عمارت کے اوپر جو احکام شریعت لازم لاگو ہونے والے ہیں، اب وہ احکام شریعت لاگو ہونے والے ہیں، اس کے اوپر جو شریعت کے احکام فرض ہونے والے ہیں اس کا ٹائم آ رہا ہے۔ اب اس کے جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، یہ لکھا جائے گا۔ آپ اور ہم اس کو عبادت پر لانے میں اتنے ایکٹیو نہ رہ سکے، شیطان اس کو برائی پر لانے میں بہت ایکٹیو ہے۔ اب شیطان کا اس کے اوپر غلبہ جا رہا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا بچے کی، ماں باپ کی توجہ کو اتنا ہی بڑھانا پڑے گا، ورنہ شیطان کے ساتھ چل پڑے گا۔ تو یہ ایک جرنل میں نے آپ کے سامنے ڈسکشنز رکھی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام اور دین پڑھانا چاہتے ہیں، اسلام و دین سکھانا چاہتے ہیں، اسلام و دین پر چلانا چاہتے ہیں پراپرلی، تو پھر اس کا روٹ آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا روٹ کیا ہے، اور اس میں اپنے گھر کا انوائرمنٹ، اپنے باہر کا انوائرمنٹ، یہ سب کو آپ نے بنانا ہے، بیکاز یو آر پیرنٹ، آپ والد ہیں یا آپ والدہ ہیں، آپ نے بنانا ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ آپ اور میں اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں ذمہ داری دی ہے، جتنی ہمیں قدرت دی ہے، ہم وہی پورا کریں گے نا۔ آپ نے قدرت بھر، طاقت بھر، جتنا آپ کر سکتے وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی، مگر اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب اولاد کے نصیب میں وہ ہے یا نہیں ہے۔ مگر اولاد آپ کو بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ والد کا روٹ کچھ اور ہے، مجھے چلا کچھ اور روٹ پہ رہا ہے۔
تو آپ کا بھی تو اپنا روٹ پراپر ہونا چاہیے نا. تو آپ کا روٹ بھی ہو سنتوں کی طرف تو انشاءاللہ اولاد کا روٹ بھی چلے گا سنتوں کی طرف. یہ بیسک چیزیں ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور یہ جو کوونٹری کا جو یہ شہر ہے اس میں جتنی بھی مسلم کمیونٹی رہ رہی ہے میں آپ کو ایک نمائندہ بنا کر میں عرض کر رہا ہوں ان تمام مسلم کمیونٹیز کو سمجھائیں کہ اپنے اس مدنی مرکز کو غنیمت جانیں. غنیمت جانیں. من مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ یہ جگہ نماز سے آباد ہوگی, یہ جگہ قرآن کی تلاوت سے آباد ہوگی. آپ کے جتنے مدنی منع مدنی منیاں ہیں ان کی اسلام اور دین کی تعلیم اوپر الحمدللہ اسلامی سسٹرز کے لیے باقاعدہ اوپر ایک فلور بنایا گیا ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں وہاں آ کر اپنی دینی اور مذہبی اور مدنی تربیت حاصل کر سکیں. اسلامی بھائیوں کے لیے ایک نیچے اتنا بڑا ایریا ہے. اگر یہاں کی پاپولیشن جو مسلم پاپولیشن ہے اور اس سے میری مراد نوٹ اونلی پاکستانی مسلم پاپولیشن, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس سب کا یہ مدنی مرکز ہونا چاہیے. سب کو لائیں, سب کو بتائیں یہاں ہو. وہ کہیں گے کیا آ کر کریں, کہا نماز پڑھو. وہ اور کیا کریں گے, بولا ہم آپ کو یہاں نماز سکھائیں گے. قرآن پڑھو, بولو اور کیا کریں گے, یہاں کو قرآن سکھائیں گے. یہاں قرآن پڑھنے سیکھنے کا کورس, یہاں نماز پڑھنے کا کورس, یہاں دیگر فرض علوم سیکھنے کا کورس. بھائی میں تجارت کرتا ہوں, حرام کماتا ہوں کہ حلال کماتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح. یہاں سے آپ کو معلومات ملنی چاہیے. میری شادی ہونے والی ہے, کیا کروں, کیا حقوق ہیں, آپ کو یہاں سے اس کی معلومات ملنی چاہیے. فرض علوم. میں یہ کر رہا ہوں, میں جاب کر رہا ہوں, میری جاب جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, آپ کو یہاں تو اس کی معلومات ملنی چاہیے. آپ یہاں آ کر کانٹیکٹ کریں گے, رابطہ کریں گے, انشاءاللہ یہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے, دارالفتہ سنت سے بھی, آپ کو یہ کچھ نہ کچھ رہنمائی کرتے رہیں گے آپ کے لیے. مگر اس کے لیے آپ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا, بہت سیریس ہونا پڑے گا. پلیز میری ریکویسٹ ہے تمام تر یہاں کے عاشقان رسول سے, پلیز اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی کی اسلامک فیوچر کو پلیز سیکیور کرنے کے لیے کوشش کریں. مجھے پتہ میں ایسا تو نہیں میں آپ کو بولوں گا اور آپ بیگ اٹھاؤ گے اور چل پڑو گے ایئرپورٹ کے لیے. وہ بس ایک ذہن بنا ہوا رہنا یہی ہے. مریں گے تو پھر دیکھ لیں گے بھائی یہاں دفناتے کہ پیسے مانگ کر کہیں اور بھیجتے ہم کو. زندگی گزار دیتے لیکن دفن کے بھی پیسے نہیں ہوتے. کمال ہے نا, زندگی گزار دیتے نہ دفن کرنے کے پیسے ہوتے نہ ملک میں بھیجنے کے پیسے ہوتے ہیں. اور ہمارا تو موقف یہی ہے کہ اگر یہیں انتقال ہو تو یہیں تدفین ہو جانی چاہیے, ورنہ جو میت کو جو تکلیف ہوتی ہے نا ملک سے باہر بھیجنے میں, اور جو اس کے ساتھ جو تکلیف کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. کبھی وہ کولڈ اسٹوریج میں 1 گھنٹہ رہ کر آ جائیے جہاں پر میت رکھی جاتی ہے. زندہ آدمی تو نہیں رہ سکتا ہوگا شاید, آپ کی میت وہاں رہتی ہے کئی دنوں تک. کیا بیتتی ہوگی آپ کے والد یا جس کی بھی میت ہوئی ہے اس کولڈ اسٹوریج کے اندر, اس کے بدن کا عالم کیا ہوتا ہوگا, اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور جو اس کے لیے جو کچھ آپریٹ کیے جاتے ہوں گے, کیمیکل بھرے جاتے ہوں گے, کچھ اور ہوتا ہوگا, اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا. کبھی سوچا ہے آپ نے, اٹھا کر باپ کی میت کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ کر بیٹا ٹھنڈی ٹھار ہو کر نیند سو رہا ہے, تیرا باپ تکلیف میں رہ رہا ہے. بھائی میت کیا کولڈ اسٹوریج کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہم رہیں تو سری نا, 1 گھنٹہ زندہ آدمی کو رکھو کولڈ اسٹوریج میں, پتا چل جائے کہ کولڈ اسٹوریج ہے کیا, بدن آئس ہو جاتا ہے نا, مطلب برف بن جاتا ہے بدن, لائک آئس سیل. اور جب آپ اس کو نکالیں گے کولڈ اسٹوریج سے, اور جب یہ بدن یہ آئس جو برف ہو گیا ہوگا, یہ پگھل رہا ہوگا, سوچے یار میت کو تکلیف کتنی ہو رہی ہوگی. اس پر غور کیجئے گا جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو. تو اب یہ کہ نہ یہاں تدفین کے اتنا محنت کی, یہاں بھی دفن ہونے کے پیسے نہیں ہیں, وہاں بھیجو تو وہاں بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں. یہ سارے پھر لوگ ویلفیئر کرتے ہیں. یہ بھی سب آپ کو پتا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. کوئی ڈھکی چھپی بات تو شاید میں نہیں کر رہا. ایسا یہاں بھی ہوتا ہوگا نا, یورپ میں تو ہوتا ہے, شاید UK میں ہوتا ہو تو پتا نہیں ہے, پتا تو چلا کہ یہاں بھی ہوتا ہے. تو اللہ کی پناہ وہ ہے نا, وہ
لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو بندہ دنیا دنیا کرتا ہوا دنیا کو جیتا ہے، پتہ چلے نہ دنیا ہاتھ میں آئی نہ آخرت ہاتھ میں آئی، کیسا جینا یار۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی تم نے مال کمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑی، فرض و واجب چھوڑے، اور وہ جو بھی عبادت تھی اس سے غفلت برتتے رہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازیں پڑھیے، عبادت کیجئے، نیکی کیجئے، فجر کی نماز اللہ کو توفیق دے تو آ کر مسجد میں ادا کیجئے، نکلیے۔ لوگ گھر، آپ نے دیکھا ہے وہ خاک روپ، اس کو آپ لوگ سویپر کہتے ہیں، کتنے بجے نکلتے ہیں؟ 3 بجے 4 بجے اندھیرے میں، منہ اندھیرے، عموماً ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی منہ اندھیرے نکلتے ہیں نا، یہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور یہ جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو کبھی نیند نے پرابلم کیا، نہ ان کو کبھی سردی نے پرابلم کیا۔ دیکھا ہے ایک جھاڑو دینے والا اپنی ذمہ داری کے لیے رات کو 4 بجے 3 بجے 5 بجے اٹھ کر روڈ پہ جھاڑو دے سکتا ہے۔ اے مسلمان، تجھے تیری فجر کی نماز یاد نہ آئی؟ تو نماز پابندی سے پڑھیں اور نماز سیکھیں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بالکل اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، دنیا اور آخرت دونوں کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، اوڑھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، نیکیوں بھرا مدنی ماحول، اور خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ والد کہتے ہیں یار کیا کروں، تھوڑا دیکھ لو نا میرے بیٹے کو سنبھال لو۔ مجھے ایک والد صاحب ملے تھے کہ میرے بیٹے کا کچھ کرو، ہاتھ سے نکل گیا۔ دیکھیں ایک حل ہے، کیا؟ میں کہا آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ نہ میں تیار ہوں، بولو کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا صرف مہینے میں 3 دن دے دیں۔ بولو کیا؟ میرا مدنی قافلے میں جائیں، بیٹے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ بیٹے کو قافلے میں تو نہیں لے گیا، مدنی قافلے میں خود ہی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ اس کو گھر کے رحمت فرمائے، میری اطلاع کے مطابق۔ تو کرے نا، میں آپ کو انشاءاللہ، آپ کو نہ 12 ماہ میں فرق ہے تو مجھے کہیے گا، 12 ماہ 27 دن آپ کے 3 دن مدنی قافلہ، only 3 days for your and for your family، صرف 3 دن، وہ بھی سیٹرڈے سنڈے نارملی۔ ارے آف نہیں بھی ہے تو آدمی تو ماں باپ فیملی کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے، تو آپ صرف 3 دن کی قربانی دیں مہینے کی، اور طے کر لیں دعوت اسلامی کے یا مبلغین سے کہ بھائی میں ہوں، آپ کو جو بھی 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 10 پلس یا 9 پلس، تھوڑا یوں بھی ہو تو 9 پلس بھی چلے، لیکن مسجد کے اندر بدتمیزی کرنے والا، اچھل کود کرنے والا، شرارت کرنے والا نہ ہو، اور ایک ساتھ 2 بھائی بھی نہیں لے جانا، ورنہ وہ کھیلتے رہیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکو گے، تو زیادہ بچے بھی جمع نہ ہو نا۔ تو آپ صرف مہینے میں 3 دن لے جائیں، جمعہ ہفتہ اتوار، خود بھی جائیں بچے کو لے کے جائیں، ہمارے مبلغ انشاءاللہ ہوں گے۔ آپ 12 ماہ کے اندر آپ کے مدنی منع میں فرق دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ہند سے کال آئی تھی، میں لائیو چل رہا تھا، مدنی قافلے کی مدنی بہاریں بیان کر رہا تھا، مجھے ہند سے، انڈیا سے کال آئی تھی کہ میرا بیٹا انتہائی بدتمیز تھا، ایک مجھے نہیں جانتا کون تھا، لیکن میرا بیٹا انتہائی بدتمیز تھا، کسی صورت میرے قابو نہیں آ رہا تھا، سمجھاؤ تو بھاگ جاتا تھا۔ میرا بیٹا 3 دن مدنی قافلے میں گیا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، واپس آنے کے بعد میرا ہاتھ چومتا ہے، میری بات مانتا ہے، اور جو بولوں وہ کرتا ہے۔ 3 دن کے مدنی قافلے نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں، صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پلیٹ بھی سامنے رکھی ہو نا خوبصورت کھانے کی، سوچتے رہو نا کھانا چاہیے،
اس کو کھانا تو چاہیے، ٹیسٹی یا خوشبو کھانا تو چاہیے اس کو. اور بھائی تو بولتے ہی رہو گے، ہاتھ بڑھاؤ منہ میں نوالا ڈالو تبھی کھا سکو گے. سوچنے سے تو خود بخود توڑ کے اندر جائے گا نہیں. تو صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پر ایوری سیٹرڈے، وہ بھی دیکھیں اور دیکھنے کی دعوت عام کریں. آپ کے یہاں کے یو کے ٹائمنگ کے مطابق مور اور لیس 5 ساڑھے 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. تو عصر کی نماز پڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں. نیت تو کریں. ہمارے تو نیت کی آواز بڑی زور سے نکلتی ہے. اگر دل میں نیت ہے کہ میں دیکھوں گا اور دیکھنے کی دعوت بھی دوں گا تو تھوڑا آواز تو نکالیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ فیضان اسلام مسجد میں ہم موجود ہیں اور ایمان کے بارے میں، ایمان کی اہمیت کے بارے میں ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول ملے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو بہترین کوشش کرنی چاہیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسی عظیم ہستی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں کہ ان کے دامن سے لاکھوں کروڑوں مسلمان وابستہ ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہوتا ہے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے. نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ مدنی ماحول مل جاتا ہے. اور الحمدللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت جو ہیں وہ قادری اتاری سلسلے میں داخل کرتے ہیں. اور سیدی غوث پاک کی تو کیا بات ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو ایمان کی حفاظت کا کیا شاندار ذریعہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ انشاءاللہ قادریوں کو نصیب ہوگا. بہترین موقع ہے، بیوٹیفل ٹائم فار دا دس پریشس ورک. ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ نگران شورا یہاں ہیں. ان کو اجازت ہے امیر اہل سنت کی طرف سے کہ یہ ان کے بہاف پر ہمیں مرید کر سکتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اگر جو اسلامی بھائی ایسے یہاں موجود ہیں جو کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہیں، مرید نہیں ہوئے، تو نگران شورا کے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. اور جو میرے بھائی کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، تو آپ چاہیں تو طالب ہو سکتے ہیں. بیعت برکت جس کو کہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. تو جو طالب ہونا چاہتے ہیں وہ جب نگران شورا فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں. انشاءاللہ جیسے ہی مرید کروا دیا جائے گا ایک بڑی شارٹ سی پریزنٹیشن آپ کے لیے تیار کی گئی ہے اس جگہ کے حوالے سے. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی وہ پریزنٹیشن پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی اور صلاۃ و سلام، اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی یہاں باجماعت ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی چاہیں تو یہاں کے فوراً بعد عشاء کے بعد نگران شورا اجتماع کے بعد ٹریول کریں گے لیسٹر کے لیے، اور وہاں انشاءاللہ عظیم و شان اجتماع. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہیں تو لیسٹر اجتماع میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ بھی آ جائیں ساتھ، آپ کے پاس نگران شورا آئیں. 40 منٹس کی بتایا گیا ڈرائیو ہے. دور کتنا ہے؟ ہاں 40 منٹس کی ڈرائیو ہے، تو 35-40 منٹس کی ڈرائیو. 35-40 منٹس کی ڈرائیونگ ہے. ہم بھی جائیں گے، آپ بھی چلیں یار. سبحان اللہ. ایسا تو نہیں نہ کریں یار. سبحان اللہ، مہمان ہے نا ہمارے. اچھا، اور لیسٹر میں علم دین سیکھنے کی نیت کر لیں. قدم قدم پر لیسٹر چلیں اجتماع علم دین سیکھنے کی نیت کریں. میں نیت کروا رہا ہوں آپ کو. اگر نیت بنتی ہے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے چلوں گا، سبحان اللہ، تو جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. جنت کے راستے پر. سبحان دیکھیں اللہ، قدم قدم پر اللہ نے چاہ تو نیکیاں ہیں اور آنا جانا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھ لیے گا کر کیا کریں گے. کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہی جا کر گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. آفس تو بھی جانا نہیں ہوگا، کام ہم تو ختم. تو اب گھر پہ ہی جانا ہے تو اللہ کے گھر چلتے ہیں. سبحان اللہ. یا جہاں بھی اجتماع ہوگا رائے خدا کا آنا جانا ہو جائے گا اور تھوڑا سا بیان ہو جائے گا. آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روحانی سکون نصیب ہوگا. سبحان اللہ، اللہ نے چاہا تو. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اسٹے ٹیون رہیں. انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد لیسٹر کا اجتماع بھی مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا. نگران شورا سے عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا دے اور ہمیں قادری اتاری سلسلے میں داخل. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں
اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باز، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دکھائیے اللہ